ہمارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک تکلیف مالا یطاق منع ہے، یعنی جس کام کے کرنے کی کسی میں قوت نہ ہو اس کام کے کرنے کا حکم دینا یہ منع ہے۔ کسی کو ہے حکم کہ ہوا میں کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو، کہ نارمل ریٹ میں ہوا میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ممکن نہیں، اس لیے یہ حکم ہی نہیں دیا گیا۔ اگر قبر والا مدد نہیں کر سکتا تو مدد کے لیے پابند کرنا تو یہ قانون شرع میں درست ہے ہی نہیں۔ جب یہ بات کھل گئی ہوئی ہے، رب نے نبیوں سے بھی وعدہ لیا، ان کی امتوں سے بھی لیا، اب سوال اٹھتا ہے انہوں نے کس طرح وعدہ توڑا ہے؟ بجائے اس کے کہ ان کی حمایت کرتے، بجائے اس کے کہ ان کی پہچان کرتے اور پہچان کراتے، ان کو پہلے کتابیں اس لیے دی تھی جب میرا محبوب معاشرے میں آئے یہ کتابیں لے کے میدان میں نکل آئیں، کہیں یہ دیکھو یہ حلیہ اس کا لکھا ہوا ہے، ایسے بال ہوں گے، گھنگریالے ہوں گے، پلکیں لمبی ہوں گی، گھنگریالی ہوں گی، ابرو پیوستہ ہوں گے، تیرے ابرو پیوستہ کا عالم میں فسانہ ہے، کسی استاد شاعر کی یہ بیت عاشقانہ ہے۔ اور زلف خمدار کو دیکھ کے دل مائل محبت ہوتے ہیں، ول کھل جاوے زلف ادیدہ رائی راہ پھل جاوے، اکھ اگڑے تے انج پہ جاپے جے میں خانہ کھل جاوے۔ ان کی ڈیوٹی تو یہ تھی، انہوں لوگوں کو انکار پر آمادہ کیا اور اس چیز کو توڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا حکم دیا تھا۔ اب جن کو یہ ڈیوٹی دی گئی تھی اس کی مدد کرنی، انہوں نے سرکار کی مدد کرنے کے بجائے سرکار کی دعوت کرائی۔ یہ جتنے منکرین ہیں سرکار کے فضائل ساری ان کی بھی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کی تعویل کرتے ہیں، کہتے ہیں مطلب اس کا یہ نہیں یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں یہ ہے، ہر چیز کا مطلب نکال کے لے جاتے کدھر ہیں؟ کمزوری کی طرف، خرابی کی طرف، گھاٹے کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف کمال کو، سرکار کے اوصاف حمیدہ کو، سرکار کے فضائل سنجیدہ کو بلندی پر تسلیم کرنے کے بجائے پستی کی طرف ان کو لاتے ہیں، ان کو قرآن گمراہ کرتا ہے۔ سمجھ آئی یہ بات؟